اور یہ محفل کی بےحرمتی ہے اور میرے لیے یہ ٹھیک نہیں. سب حضرات تشریف رکھیں. وما علینا الا البلاغ. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المقربین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم معزز حاضرین، علماء کرام، مشائخ اعظام اور منتظم مجلس محترم ڈاکٹر خالد نقشبندی صاحب، مبارکباد تو مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس زبردست شاندار محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بعنوان ذکر غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد فرمائی. اور جیسا کہ اعلان بھی ہو چکا کہ یہ انشاءاللہ العزیز ہر ماہ کی آخری اتوار کو آخری ہفتے کی شب ہوا کرے گی. اللہ کے فضل سے اللہ کو منظور ہوا انشاءاللہ. تو آج کی گفتگو جو کہ وقت ہو چکا ہے کافی، میں بلا تمہید آج کی گفتگو آگے چلاتا ہوں. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں. آج کی گفتگو کے لیے جب میں موضوع کا سوچ رہا تھا تو میرے ذہن میں دو چیزیں تھیں. ذرا توجہ میری طرف رکھیں اور جو اب آپ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں. میرے ذہن میں دو چیزیں تھیں. ایک چیز تو یہ تھی کہ ماہ ربیع الاول ابھی گیا ہے، ماہ ربیع الاول ابھی گزرا ہے، اور ماہ ربیع الثانی آ چکا ہے جس میں ہم موجود ہیں. تو جو ہی میری توجہ اس طرف گئی تو اللہ رب العزت نے ماہ ربیع الاول اور ماہ ربیع الثانی کے درمیان ایک جو غیر معمولی تعلق پایا جاتا ہے اس کی طرف متوجہ کر دیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں، میں پہلے آپ کو یہ سمجھاؤں کہ ربیع الاول اور ربیع الثانی ان دو مہینوں کے اندر کیا مناسبت ہے، اور یہ کتنی خوبصورت ایک ترتیب سے ایک لڑی میں پرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. ماہ ربیع الاول یہ ماہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ماہ ربیع الاول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. اور ماہ ربیع الثانی یہ حضور غوث الورا کا مہینہ. ربیع الاول میں چونکہ حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وصال ہوا تو نبی، حضور نبی تھے، رسول تھے، تو نبیوں میں چونکہ حضور جیسا نبی کوئی نہیں تو یہ فضیلت ربیع الاول کو اور بلند کر دیتی. اور ولیوں میں چونکہ غوث الورا جیسا ولی کوئی نہیں تو یہ نسبت ربیع الثانی کو بھی اور اونچا کر دیتی. تو ان دونوں کے درمیان ہم مناسبت پہ تھوڑی بات کریں گے. تو ربیع الاول جو ہے آپ یہ واضح نشین رکھ لیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو شان تھی، اللہ تعالیٰ کی جو عنایات تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیضات تھے اس کے مظہر کامل کے سر سے پیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ کے علم کا، آپ کی روحانیت کا، آپ کی فضیلت کا ہر جہت سے حضور غوث پاک کو حضور نے فیض دیا. تو جس طرح ماہ ربیع الاول اور ماہ ربیع الثانی میں ایک مناسبت ہے، اسی طرح صاحب ماہ ربیع الاول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب ماہ ربیع الثانی حضور غوث الورا کے درمیان بھی ایک نسبت فیضی ہے جو اللہ نے فیض کے ذریعے قائم کی. بڑی زبردست نسبت. بہت کچھ ایسا تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کی جھولی میں ڈالا اور بہت کچھ وہی جو محبوب کی جھولی میں ڈالا تھا بصورت فیض مصطفی غوث الورا کی جھولی میں ڈالا. مثلا آپ پوچھیں گے مثلا کیا بات؟ مثلا آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت ہوئی
تو روایات میں ہے، امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں لکھا ہے کہ اس شب ولادت اللہ تعالیٰ نے صرف شب ولادت نہیں بلکہ اس سال ولادت، جس سال آپ کی ولادت ہوئی اس سال اللہ تعالیٰ نے پورے عرب میں جتنی ماؤں کے بچے پیدا ہوئے سب کو بیٹے عطا کی۔ یہ کس کی نسبت سے کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے امام سیوطی نے لکھا ہے کہ پورا سال عرب میں جو بچہ پیدا ہوتا وہ بیٹا پیدا ہوتا۔ اب اس نسبت کا فیض جو حضور غوث پاک کو ملا وہ ذرا سنیں۔ مولانا جامی نے، امام جامی رحمت اللہ علیہ نے نفحات الانس میں اور پیر میر علی شاہ صاحب نے ملفوظات مہدیہ دونوں کتابوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جس رات حضور پیدا ہوئے جس سال، اس سال تو پورے عرب میں بیٹے بانٹے گئے، اور حضور غوث پاک کو اس نسبت کا فیض یوں ملا کہ جس رات حضور غوث پاک پیدا ہوئے اس رات شہر گیلان میں 220 بچے پیدا ہوئے، اور سارے کے سارے لڑکے تھے اور سارے کے سارے ولی اللہ، سارے کے سارے لڑکے تھے اور سارے کے سارے ولی اللہ تھے، اور سارے کے سارے مرید ہیں غوث پاک کے، اور سارے فیض یافتہ تھے غوث پاک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ ایک نسبت سے فیض ملا۔ دوسرا فیض کی نسبت یہ تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ واحد نبی ہیں جن کی ولادت کا تذکرہ آپ کی ولادت کے بعد نہیں ہوا بلکہ ولادت سے پہلے بھی ہوتا ہے۔ ابھی پیر صاحب فرما کے گئے، آپ نے گفتگو سنی کہ جب کچھ بھی نہیں تھا حضور کا ذکر تب بھی تھا۔ یہ سورج چاند ستارے یہ بعد کی چیزیں ہیں، بلکہ جب وقت بھی نہیں تھا حضور کا ذکر اس وقت بھی تھا، اور جب وقت نہیں ہوگا حضور کا ذکر اس وقت بھی ہوگا۔ تو حضور کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہر نبی آ کے آپ کا ذکر کیا کرتا تھا، ہر نبی آ کے آپ کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس خاص فضیلت کا فیض حضور غوث پاک کو، اور حضور غوث پاک وہ دنیا ولایت کے پہلے ولی ہیں، آپ سے پہلے یہ کسی کا سلسلہ نہیں تھا۔ آپ پہلے ولی ہیں کہ جس کی ولادت کا تذکرہ اور جس کی ولادت کی خبریں آپ کی ولادت کے بعد نہیں بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے 200-250 سال ایک اولیاء کا سلسلہ رہا۔ جو ولی مقام تکریم پر فائز ہوتا وہ یہ بشارت دے کر جاتا کہ میں جا رہا ہوں، مجھ سے اتنے سال بعد ایک عبد القادر پیدا ہوگا جو اولیاء کا سردار۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ کس کس ولی نے حضور غوث پاک کے حوالے سے حضرت شیخ خلیل بلخی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بشارت دی تھی کہ میرے بعد ایک ولی آنے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا۔ حضرت شیخ منصور بطاحی نے یہ بشارت دی، حضرت شیخ ابو عبداللہ مسلمی نے، حضرت شیخ ابو بکر حداد نے یہ بشارت دی، حضرت شیخ جنید بغدادی نے یہ بشارت دی، حضرت شیخ عقیل اور بے شمار اولیاء کا ایک پوری طویل فہرست ہے جنہوں نے یہ بشارت دی۔ بلکہ حضرت جنید بغدادی کا تو اس سے بھی ایک آگے کا واقعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، کون جانتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی غوث پاک سے پہلے پیدا ہوئی یا بعد میں؟ کتنوں کو پتہ ہے؟ پہلے پیدا ہوئے۔ سب کتنے سال پہلے پیدا ہوئے؟ حضور غوث پاک کی ولادت سے 262 سال پہلے حضرت جنید بغدادی پیدا ہوئے۔ کتنے سال بھائی بولے نا سب؟ کتنے سال؟ 262 کتنے ہوتے ہیں؟ 2 صدیاں اور 62 سال، جی 2.5 صدیاں اور 12 سال یوں کہتے۔ تو جب ایک دفعہ مراقبے میں بیٹھے تھے حضرت شیخ جنید بغدادی، مراقبے میں بیٹھے تھے، اور جب مراقبے میں مطلب اللہ نے پردے ہٹا دیے اور حالت کشف میں تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا، آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے جو ولایت کا مقام مجھے عطا کیا ہے جنید بغدادی کو، شاید وہ شرق سے غرب تک نہ کسی کو ملا ہے نہ ملے گا، کیونکہ حالت کشف میں تھے نا۔ اور جب بندہ کشف میں ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں فنا ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی سوچتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے یہ سوچا، حضور غوث پاک کے روح مبارک دیکھیں کتنی پرجلال تھی، اور یا تو جو لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ولی مر گئے وصال کے بعد چلے گئے، یہ جہلا کا ترہ امتیاز ہے اور یہ جہلا کا عقیدہ ہے اور یہ جہلا کا وظیفہ ہے۔
بعد از وصال تو بڑی دور کی بات، ہمارے پاس تو ایسے ایسے ولی بھی ہیں جو قبل از وصال بھی اپنی روح کے ساتھ حاضر ہوا کرتے۔ سنیں حضرت جنید بغدادی کے ساتھ کیا ہوا۔ حالت کشف میں جنید بغدادی نے سوچا کہ مجھ جیسا تو ولی کوئی نہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جو آپ سے 262 سال بعد آنے والے تھے، کتنے سال بعد؟ 262 سال بعد آنے والے تھے۔ ادھر جنید بغدادی کے دل میں یہ خیال آیا تو حضور غوث پاک کی روح مبارک منکشف ہوئی اور فرمایا ہے جنید بغدادی بے شک تو بہت بڑا ولی، مگر اولیاء کا سردار خود کو نہ کہہ، مشارق و مغارب کے اولیاء کا سردار میں عبد القادر ابھی آنے والا ہوں۔ تو یہ وہ اللہ نے حضور غوث پاک کو حضور کی نسبت سے خاص فیض عطا کیے جو صرف حضور کے تھے۔ اب اسی طرح اللہ نے جب حضور کو نبوت دی تو کیا کیا؟ عالم ارواح سے ایک میثاق نبوت لیا کہ نہ لیا گیا؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ كِتَابًا وَحِكْمَةً وَجَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ پورا عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے عہد لیا کہ اے اللہ کے بندوں، تمہیں نبوت تب دیتا ہوں کہ اگر میرا محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ جائے اور تمہارے زمانے نبوت میں آ جائے تو بتاؤ کیا تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کے دور میں اپنی نبوتوں سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ مطلب اللہ نے کیا حکم دیا؟ ہائے ہائے، اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب میرا محبوب آ جائے گا تو ہر نبی اپنی گردن اس کے سامنے جھکا دے۔ یہ کیا تھا؟ میثاق نبوت۔ کیا تھا بولے؟ میثاق عہد کو کہتے ہیں، وعدے کو کہتے ہیں۔ یہ نبوت کا وعدہ تھا جو کس سے لیا گیا؟ نبیوں سے لیا گیا کہ نبی تب ہے کہ جب مصطفیٰ کے آگے گردن جھکا دے۔ یہ عالم ارواح۔ آپ دیکھ لیں جب حضور اسلام گئے معراج کی شب تو مسجد اقصیٰ پر جو انبیاء کی امامت کروائی تو سب نبیوں نے حضور کے اقتداء میں گردن جھکائی کہ نہ جھکائی؟ تو یہ کیا تھا؟ میثاق نبوت۔ اس صفت کا فیض حضور غوث پاک کو حضور کی آئے آئے کسی نبی کے لیے عالم ارواح میں، عالم دنیا میں اور عالم روحانیت میں نہ اللہ نے کبھی وعدہ لیا اور نہ شاید کبھی لیا جائے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن حضور غوث پاک ایسے ہمدی ہیں کہ جیسے نبوت کے لیے اللہ نے انبیاء کی روحوں سے عہد لیا اور نبی وہ رہا جس نے حضور کے سامنے گردن جھکا دی، اسی طرح حضور غوث پاک کی ولایت کے لیے ایک میثاق ولایت لیا گیا۔ میثاق ولایت لیا گیا اور وہ میثاق ولایت کیا تھا کہ جب حضور غوث پاک نے بغداد کے پہاڑ پر کھڑے ہو کے فرمایا کہ قدمی حاضہی علی رقبت کل ولی جلہ، آج میرا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو جو گردن جھکا دے گا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ تو یہ میثاق ولایت تھا۔ میثاق نبوت یہ کہ نبی وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گردن جھکا دے، اور میثاق ولایت یہ کہ ولی وہ ہوگا جو غوث الورا کے آگے گردن جھکا دے۔ اس کیفیت کا جب آپ نے یہ فرمایا قدم حاضر، اس کا بیان میں آگے کروں گا۔ یہ ایک بڑی روح پرور کیفیت ہے۔ ایسے ہی خطبے کے لیے اوپر چڑھ کے آپ نے یہ قدم یہ نہیں فرما دیا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو اپنے قلب و باطن میں اللہ کا یار ہے، اللہ کا دوست ہے، جس کے قلب و باطن میں علم بسا ہوا ہے، شریعت بسی ہوئی ہے، طہارت بسی ہوئی ہے، اللہ بسا ہوا ہے، اس کا رسول بسا ہوا ہے، وہ شرق سے غرب تک جہاں کوئی ہے وہ عبد القادر کے آگے گردن چکائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کی کیفیت کا میں آگے بیان کرتا ہوں۔ کیا پہلے میں مماثلت بتا دوں کہ کس کس جہتوں سے حضور کو فیض ملا۔ حضور غوث پاک کو حضور کا فیض ملا۔ اسی طرح امام قسطلانی فرماتے ہیں المواہب اللدنیہ میں کہ جب یہ جو میثاق کو میں نے بتایا ہے نا، میثاق دیا گیا تھا، جب عالم ارواح میں
میثاق نبوت لیا جا رہا تھا، تو جیسے ہی اللہ نے نبیوں سے وہ میثاق لیا تو سب نبیوں نے کہا ہاں لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، مدد بھی کریں گے اور ایمان بھی لائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قال اقررتم قال اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ جب یہ سارا ہو گیا ہے تو امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جب یہ عہد پورا ہوا تو یکا یک انبیاء کی روحوں کے اوپر ایک نور رونما ہوا، اور وہ نور اتنا پھیلا کہ اس نے شرق سے غرب تک تمام نبیوں کی روحوں کو یوں ہالے کی شکل میں ڈھانپا۔ اس میں سے وہ چونکہ نور تھا اور اس نور کے اندر ہیبت تھی، اس نور کے اندر جلال تھا، اس میں سے بعض انبیاء کی روحیں کانپ گئیں، لرز گئیں اور ڈر گئیں اور پوچھنے لگی باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے، یہ کون سا نور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبیوں، جس محمد مصطفیٰ کے لیے تم سے عہد لے رہا ہوں اور تم سے میثاق لے رہا ہوں اور جس کی نبوت پر ایمان لانے کے بدلے میں تم کو نبی بنا رہا ہوں، یہ اس محمد رسول اللہ کا نور۔ اب یہ تو تھا عالم میثاق، عہد میثاق نبوت میں حضور کا نور۔ اب عہد میثاق ولایت میں غوث الورا کا نور سنے کیا تھا۔ حضرت مولانا جامی فرماتے ہیں نفحات الانس بڑی مستند تصوف پر کتاب، 8ویں صدی ہجری 9ویں صدی ہجری کے امام، 750 سال پرانی کتاب۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک خطبے کے لیے اوپر تشریف لائے، آپ ہمیشہ خطاب فرماتے تھے، تبلیغ فرماتے تھے، وعظ فرماتے تھے، آپ گفتگو فرماتے تھے، اور آپ کی گفتگو کے اندر عمومی طور پر تاثیر کا یہ عالم ہوتا تھا کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور پہلے شخص جیسے آپ کی بات کو سنتا تھا اسی طرح آخری سن رہا ہوتا تھا، حالانکہ مائک نہیں ہوتے تھے اس دور، آخری سن رہا ہوتا تھا۔ اور جب آپ فرماتے پہلے گفتگو کرتے، شریعت کے احوال مسائل سارا کچھ بیان کرتے، جب بہت کچھ بیان کر چکے ہوتے تو پھر ایک صدا اللہ بلند کرتے اور فرماتے کہ اب عبد القادر کہاں سے حال کی طرف جا رہا ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر ہوتی تو کئی جنازے اٹھ جاتے، جن کی روحیں کمزور تھیں وہ آپ کے جلال کا ضبط نہ کر سکتے۔ یہ تو عام محفلوں کی بات تھی۔ کیا تھا؟ عام محفلوں کی بات تھی۔ تو دوستو آج میں آپ کو حضور غوث پاک کی خاص محفل کی بات سمجھاتا ہوں، خاص محفل۔ تو ایک دن آپ خطاب کے لیے ممبر پر تشریف لائے، خطاب کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور اپنی گفتگو جاری کرتے رہے۔ جب آپ شریعت کے تمام مسائل اور تزکیہ نفس اور اصلاح اور ساری باتیں فرما چکے، قریب تھا کہ حال کی طرف جائیں، کہ اچانک آواز تھوڑی سی اونچی کر دیں، قریب تھا کہ حال کی طرف جائیں، اچانک عالم ارواح میں ایک پورا انجمن بپا ہو گئی۔ روحانی طور پر حضور غوث پاک کے اوپر پوری ایک انجمن بپا ہو گئی، اور اس انجمن میں یہ ہوا کہ حضور غوث پاک جب اللہ کا ولی جب عالم بشریت سے عالم روحانیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، یہ عام ولی کی حالت ہے، تو وہ تو سرور الاولیاء تھے، تو آپ کی کیفیت ہی اور ہو گئی۔ تو اس وقت جہاں آپ کھڑے تھے آپ کے اوپر ایک پوری انجمن بن گئی، اور قریب پہلے اس سے کہ آپ یہ اعلان کریں، سب سے پہلے یہ ہوا کہ وہ رب باری تعالیٰ جس نے ہر نبی سے بھی کلام نہیں کیا، بذریعہ جبرائیل کلام کرتے تھے، بذریعہ اسرائیل کلام کرتے تھے، بذریعہ میکائیل کلام کرتے تھے، کئی نبیوں سے کلام ہی نہیں کیا۔ پچھلے نبیوں کے اقتداء میں بھی کئی نبی آئے نا، ان سے کلام کی شرف نہیں ملا ان نبیوں کو۔ تو وہ اللہ جو نبیوں سے بھی چن کر کلام کرتا ہے، جب آپ عالم بشریت سے عالم روحانیت کی طرف آئے، جب آپ عالم کال سے عالم حال کی طرف آئے تو روحانیت کا ایک باب کھل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی توجہ آپ کے قلب کی طرف کی۔ ادھر مدینہ پاک سے مصطفیٰ کی توجہ غوث پاک کے قلب کی طرف ہوئی، اور امام جامی فرماتے ہیں کہ زمین پر جتنے ولی تھے وہ جہاں پر تھے متوجہ حضور غوث پاک کی طرف ہوئے، جو بغداد کے اندر تھے ان کو حکم تھا کہ اس مجلس میں پہنچے، اور جو قبروں کے اندر تھے ان کی روحیں موجود تھیں۔ اس حال میں اللہ نے اوپر سے جبہ اتارا، ایک خلعت اتری جو مصطفیٰ نے پکڑی، ایک طرف سے مولا کائنات
پگڑی شیر خدا نے پکڑی، وہ اتار کے غوث پاک کو پہنائی گئی، اور جو ہی وہ خلقت پہنی آپ نے فرمایا قدمی حاضری علی رکعت کل ولی اللہ، اب میں اس سطح پہ ہوں کہ اللہ کا ہر ولی میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ اللہ کا ہر ولی اب میری اس قدم کے نیچے ہے۔ تو آپ کی مجلس میں ہزارہ اولیاء تھے، کتنے تھے؟ ان گنت 72 70 ہزار تو عمومی مجموعہ پر، تو ہزارہ اولیاء تھے۔ تو ان میں سے ایک بڑے جلیل القدر، کئی جلیل القدر اولیاء تھے، لیکن ان میں ایک بڑے جلیل القدر ولی موجود تھے، حضرت عبداللہ حیتمی رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی کرامات بغداد میں مشہور و معروف تھی، مشہور و معروف تھی۔ وہ جب گزرتے تھے تو لوگ، اب سن لیں ذرا بات توجہ سے، حضرت عبداللہ وہ شخص تھے کہ جب وہ گزرتے تھے تو لوگ ان کے قدموں کے ہوئے جس زمین پر نشان ہوتا اس کے اوپر قدم بھی نہیں رکھتے تھے، بیعت بھی تھی۔ شیخ عبداللہ حیتمی، تو جیسے ہی حضور غوث پاک نے یہ اعلان فرمایا، حضرت شیخ عبداللہ جو آگے پہلی فہرست میں بیٹھے تھے، پہلی قطار میں بیٹھے تھے، وہ اٹھے اور حضور غوث پاک کے پاس آ گئے، اوپر چڑھے، منبر پر آئے اور نیچے لیٹ گئے، اور حضور غوث پاک کا پاؤں مبارک اٹھا کر فزیکلی اس مجلس کے اندر اپنی گردن کے اوپر رکھ لیا اور فرمایا بل علی راسی وعینی، یا غوث اعظم صرف گردن پر نہیں بلکہ سر پر بھی ہے اور آنکھوں پر بھی ہے۔ یہ انہوں نے وہاں فرمایا۔ ادھر خراسان کے پہاڑ کے اندر، ہند کے اندر حضرت معین الدین چشتی اجمیری تھے، انہوں نے یہاں گردن جھکا دی اور فرمایا بل علی راسی وعینی، بلکہ میرے سر پر بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی۔ اور اولیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ شخص سے قلب تک کو حضور غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا قدم ہر مرید کی گردن پر ہے، بلکہ فرمایا کہ ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو گویا جس طرح نبیوں کے لیے نبوت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا، ایک تو نبی بننے کے لیے ضروری تھا حضور پر ایمان، پھر نبوت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا حضور پر ایمان، اسی طرح اولیاء کے ولی بننے کے لیے ضروری تھا غوث الورا پر ایمان، اور ولایت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری تھا ولایت غوث الورا پر ایمان۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں۔ حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے بھی سر جھکا دیا۔ آپ کے مریدین نے جب یہ بات سنی، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت شاہ صاحب نے کیا کیا، تو مریدین آپس میں بیٹھے تھے، شاہ صاحب کے انتظار کر رہے تھے، تو مریدین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور غوث پاک نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہ بڑے مقام مرتبے والے ہیں، لیکن ہمارے جو شیخ ہیں شاہ سلیمان توسوی وہ ان سے بڑے ہیں، وہ ان کی گردن کے نیچے نہیں ہے۔ تو جب یہ مریدوں کے اندر چہم گوئیاں ہوئی، چلتی نہیں، تو چلتی چلتی بات حضرت شاہ سلیمان توسوی تک پہنچی، تو حضرت شاہ سلیمان توسوی تڑپ گئی اور فرماتے ہیں کہ یہ مرید بدبخت ہیں، یہ مجھے ولی ہی نہیں سمجھتے، یہ مجھے ولی ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر ولی سمجھتے تو میری گردن پر غوث پاک کا قدم مانتے، اور اگر میری گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں مانتے تو مجھے ولی نہیں سمجھتے۔ تو یہ تو مناسبت تھی۔ اسی طرح ایک اور مناسبت حدیث پاک کے اندر ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت ہوگی، بپا ہوگی، جنت اور دوزخ بپا ہو جائے گی، تو جنت محشر کے دن کل امتوں کا ملا کر 120 صفحے بنے گی۔ کتنی صفحے؟ نہیں، آخر تک آواز آئی، کتنی صفحے؟ 120 صفحے بنے گی، کل حضرت آدم سے لے کر حضور تک، ہر امت اور ہر نبی کی، اور فرمایا اس میں سے 80 صفحے صرف میری ہوں گی، مطلب 40 کل انبیاء کی ہوں گی کل، اور ان کل انبیاء کی نسبت سے 2 گنا 80 صرف میری امت کی ہوں گی، اور فرمایا میں اس پر فخر کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کثرت امت دی، اس امت کی کثرت کا فیض حضور غوث پاک کو ملا، اور حضور غوث پاک کو اللہ نے کثرت مریدین دی۔ کسی طبقہ کے اندر اتنے مرید نہیں ہیں، بلکہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو کوئی جس طبقہ کے اندر، جس سلسلے کے اندر مرید
ہے، وہ سارے سلسلے فروعی ہیں، جزوی ہیں، ہر سلسلے کی اصل غوث ولا حضور غوث پاک تک ہے۔ میں انشاءاللہ ان دروس کے سلسلے میں ایک پورا خطاب اس بات پہ کروں گا کہ وہ سلسلہ چشتیہ ہو، وہ نقشبندیہ ہو، وہ رفاعیہ ہو، وہ شاذلیہ ہو، وہ اور کون سے رہ گئے، وہ سہروردیہ ہو، جو بھی سلسلہ ہو، ہر سلسلے کے سر حضور غوث پاک سے۔ تو جس طرح حضور کو اللہ نے کثرت امت دی، اسی طرح غوث پاک کو کثرت مریدین سے نوازا۔ تو یہ تو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور غوث پاک کے حوالے سے۔ میں نے عرض کیا کہ ماہ ربیع الاول اور ماہ ربیع الثانی کی مماثلت پہ کچھ عرض کرتا ہوں۔ اب حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا پورا نام ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے نام ہے۔ ابو محمد محی الدین، محی الدین کا کیا مطلب ہے؟ محی الدین کہتے ہیں دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ لقب آپ کو کیسے ملا؟ پیر میر علی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ جا رہے تھے، چونکہ آپ کا دور بڑا ہی کٹھن دور تھا۔ وہ دور ایسا تھا کہ ایک طرف بڑا صبر آزما دور تھا کہ خلافت بغداد اپنے اختتامی مراحل پر تھی، خلفاء کی عیاشی عروج پر تھی، جاہل صوفیاء اور جاہل سلسلے اور روحانیت کے سلسلے اور شریعت اور طریقت کے درمیان میں دراڑ ڈالنے والے صوفی اور مولویوں کی کثرت تھی۔ اس وقت جب ہر طرف دور نفسا نفسی کا عالم تھا،